تم نے ریکارڈ کر لیا؟ فقہ کا مسئلہ ہے، شرع میں شرم نہیں ہے، بات سمجھ میں آنی چاہیے. یعنی خلوت صحیح، یہ نہیں ہو سکتا کسی بچے کے ساتھ شادی کر دی جائے اور بچہ جو ہے نا بس 2-4 پپیاں لے کے آ جائے کہ جی میری شادی ہے. نہیں، خلوت صحیحہ ہونی ہے. خلوت صحیحہ کی تعریف بھی قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں اس کے مطابق. یہ 2 شرطیں. تیسری شرط یہ ہے کہ رضامند بھی ہوں. ہاں، یہ نہیں کہ زبردستی ان کی شادی کر دی جائے. اور یہ جو شوہر، یہ جو جس سے پہلے طلاق لیا تھا، اس کی بھی باقاعدہ اس نے عدت پوری کی ہو. ایک اور شرط، سمجھ بات آئی؟ جب اس سے طلاق ہوئی تھی تو اس کی عدت پوری کی گئی ہو، اور جب وہ مر گیا اس نے طلاق دی تو اس کی عدت پوری کی گئی ہو، اور خلوت صحیحہ ہوئی ہو، اور رضامندی ہو، اور تیسری کہ باقاعدہ مہر اور نکاح کا انعقاد ہو جس طرح باقاعدہ ہوتا ہے. یہ 5 شرائطیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو کوئی اور رانجہ تلاش کرے. ضرورت نہیں ہے کہ جو بغیرت اور بے شرم جس نے پہلے قدر نہ کی اور طلاق دے دی اور چھوڑ دیا کسی بھی بنیاد پہ. اب نکاح تو ہو سکتا ہے ان شرائط کے بعد. یہ 5 شرائط جمع ہوں گی. سب سے بڑی بات یہ کہ حلالہ شرعیہ کے وقت کوئی قید نہیں ہو کہ جی تم ایسا کرو کہ فلاں جو ہے وہ تو 20 سال سے گیا ہی نہیں ہے ملک، بیگم اس کی وہاں بیٹھی، چلو ہم اس کے ساتھ تمہیں بھائی 2-3 دن کے بعد تم فارغ کر دینا. یہ جو مشروط صورت ہے نا، اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ایسا شخص کرائے کا سانڈ ہے. کرائے کا سانڈ حدیث کے الفاظ. اور کنڈیشن کے ساتھ حلالہ کرنے اور کروانے والا دونوں لعنتی ہیں اور جہنمی. بات شرع کی ہے، سمجھانی اس لیے ضروری ہے. طلاق کے مسئلے کہ بیگم کے ساتھ بات کرتے ہوئے ذرا منہ اور زبان کو لگام دے کے بات کیا کرو. سب کے لیے، ہم سب کو چاہیے. پولیس کے ساتھ بات کریں گے بڑے طریقے سے. سر وہ کہتے ہیں نو سر، اور کہنے کی ضرورت نہیں، خالی رجسٹریشن دو مجھے دکھاؤ. وکیل صاحب کے ساتھ بات کریں گے تو جناب بس یہ کام ہو جائے جناب اور آپ صاحب. اور جب بیگم کے ساتھ بات کریں، سارے زمانے میں جوتے کھا کے آئے گا، بیگم کے سر پہ چڑھنے کی، سوار ہونے کی کوشش کریں. یہ رویہ، یہ انداز، یہ طریقہ شرفاء کا اور اچھے لوگوں کا نہیں ہے. اگر ہم اس طریقے پہ نہیں ہیں تو ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ رویہ اور یہ روشی اور یہ انداز ہے تو ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، دیکھو بار بار اللہ فرماتے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود ہے، اس کو قیاس نہ کرو. ایک لفظ اور یہاں پر آگے بھی استعمال ہوگا، اگلے رکوع میں بھی کئی دفعہ اب تک استعمال ہو چکا ہے. معروف، معروف بالمعروف، کہ دستور کے مطابق سلوک کرو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق اس کو روک لو. یہ دستور کیسا رویہ ہے، کہ کیا چیز ہے یہ؟ قرآن مجید نے بالمعروف کہہ کر اختلافات کو ختم کرنے کا اشارہ فرمایا ہے. معروف کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو شرعاً بھی جائز ہوں اور جائز نہ ہو، ناجائز نہ ہو، اور عرفاً بھی منکر نہ ہو. معروف کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ جو شرعاً ناجائز نہ ہو اور منکر نہ ہو، یعنی بری بھی نہ ہو. حاصل یہ ہے کہ مرد اور عورت ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو شرعاً منکر اور عرف و عادت کے اعتبار سے بھی بری سمجھی جاتی ہیں. یعنی گناہوں سے اور بڑے بڑے منکرات ان سے تو پرہیز کرنا ہی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ایک دوسرے سے بے رغبتی برتنا، ایک دوسرے کی طرف توجہ نہ کرنا، یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھیں
کہ کولڈ شولڈر ایک دوسرے کو دینا، رویوں کے اندر سرد مہری، اور ایسی باتیں کرنا جو قانون اور ضابطے کی زد میں تو نہیں آتی اور نہ بظاہر ان کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے، مگر وہ ہوتی انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ فرمایا معروف میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، یہ سب چیزوں کا ارتکاب نہ مرد کرے نہ بیوی۔ اسی لیے لفظ بالمعروف نے تمام ایسی باتوں کو اپنے دائرے میں لے کر محصور کر دیا تاکہ نزاع اور جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ دستور کے مطابق، معروف کے مطابق یعنی دستور کے مطابق سلوک کرو، دستور کے مطابق رہو۔ یعنی اگر کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کو کولڈ شولڈر دے رہے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، یا ان کے رویوں میں گرم جوشی نہیں ہے، سرد مہری ہے، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، کوئی پولیس نہیں آئے گی کہ آپ سے کہے کہ گرم جوشی دکھائیں۔ لیکن یہ چیز ایک دوسرے کے لیے اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرو۔ ایک اور چیز ہے کہ یہ جو 3 طلاقیں امام صاحب، جی یہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ میں دے دی جاتی ہیں یا 3 طلاقیں ڈفرنٹ ٹائم پہ دینی چاہیے؟ جی، اس میں کیا؟ سب سے بدترین طلاق بدع جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک مجلس میں اور حالت حیض میں عورت کو طلاقیں دینا اور 3 طلاقیں بیک وقت دینا، یہ بدترین گناہ کی بات ہے۔ اسی لیے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اگر، اور ایک طہر میں دی جائے۔ یعنی دیکھیں اسلام اتنی رسپیکٹ عورت کی کرتا ہے کہ جب وہ بیماری جیسے عارضے کے اندر یا تکلیف دہ عارضے کے اندر ہے، اس وقت بھی اس کو مزید تکلیف نہ دی جائے، طہر کی حالت میں دیں، ایک دیں، اور ایک پیریڈ مطلب عدت اب پوری ہونے دیں۔ 3 مہینے کی؟ جی ہاں، اس کے ثلاثۃ قروء کہاں ہے؟ ثلاثۃ قروء کا لفظ کہاں آیا؟ ہاں یہ پہلے آیا آیت نمبر 224 کے اندر۔ تو طلاق یہی ہے کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ دونوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، اور جو دونوں طرف کے حضرات ہیں، یعنی عورت کے طرف کی بھی اور آدمی کی طرف کے بھی، ان کو بھی بیچ میں پڑھ کے مصالحت کرانے کا موقع ملے گا، اور ان دونوں کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ ایک تو واقع ہو گئی ہے۔ اب ایک پورا 3 مہینے کی مدت ایک بڑی کافی مدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور 3 مہینے کی مدت۔ اب جب یہ 6-7 مہینے جب گزرے، اس دوران کیونکہ اس میں وہ پیریڈ بھی آئے گا، اس کے بعد کا پھر پاکیزگی کا پیریڈ، اور پھر اس کے بعد تو یہ 6-7 مہینے، 6 مہینے سے زیادہ ملے۔ اب جہاں ریکٹیفیکیشن کی 6-7-8 مہینوں کے اندر بھی کوئی نہیں بن پا رہی ہے صورت، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ساتھ رہ کے ایک دوسرے کو ہلاک کریں، مار دیں، اور ایک دوسرے کے لیے یہ دن رات اذیت کا سامان بنے، اب ان کا علیحدہ ہو جانا بہتر ہے۔ تو لہذا اس کے بعد تیسری طلاق واقع ہو جائے اور تینوں الگ ہو جائیں۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میرا خیال کرتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں بالخصوص اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بالعموم، شاید اس انداز سے طلاق دینے کا رجحان 1% بھی نہ ہو۔ سب جذبات میں آ کے یہ کام کر رہے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ آج اسلامی دنیا کے اندر بھی طلاق کی شرح جو ہے پرسنٹیج انتہائی تیزی کے ساتھ اس کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب ایک آئیڈیل ملک ہے اسلامی قوانین اور دوسرے اعتبار سے،
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر بھی ڈیورس کی شرح تشویشناک حد تک آئی ہے. صرف جو حرمین شریفین کے علاقے جو ہیں جن کو ہم مکہ اور مدینہ کہتے ہیں اور جو حجاز مقدس کا علاقہ ہے, صرف ان دو ہولی سٹیز جو ہیں ان کے اندر مطلقہ عورتوں کی تعداد کئی لاکھ ہو گئی ہے. جو کہ اور اس امریکہ میں بھی جہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں, مسلمانوں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بڑھتا جا رہا ہے, جس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ طلاق کی صورت میں آ رہا ہے. اور ہمارے یہاں تو چونکہ کمیونٹی کم ہے تو لہذا یہ مسائل پتہ نہیں چلتے, اور پتہ چلتے بھی ہیں تو مجھ تک ہی رہتے ہیں. لیکن جو بڑے تھک پاپولیٹڈ علاقے ہیں مسلمانوں کے, نیو جرسی, نیو یارک, شکاگو, ہیوسٹن اور اسی قبیلے کے دوسرے, وہاں پر اتنی زیادہ یہ بات بڑھ گئی ہے کہ وہاں پر مسجد کی انتظامیہ کو, ائمہ حضرات کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر جمعے کا اپنا خطبہ رکھیں تاکہ لوگوں کو تھوڑی مطلب ہے کہ عقل اور شعور آئے. عقل شعور کیسے آ سکتا ہے؟ عقل شعور نہیں آ سکتا اس لیے کہ جب تک دین سے دوری رہے گی, قرآن اور حدیث کی طرف رجحان اور تعلق اور مسجد اور دین کے ساتھ رابطہ قائم نہیں ہوگا, اور مزاج کے اندر ٹالرنس کی کیفیت نہیں ہوگی, برداشت. سب سے زیادہ عدم برداشت کا رویہ مسلمانوں کے اندر ہے. سب سے زیادہ جذباتی اسی علاقے کے لوگ ہیں, یہی اس مذہب کو ماننے والے, جن کو سب سے زیادہ برداشت کی تعلیم دی گئی تھی. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. چلو یہ 230 آیت تک ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اگلی دفعہ 234 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی نبی. ایک میں یہ